إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون بے شک قبول تو وہی کرتے ہیں جو سنتے ہیں اور رہے مردے اللہ انہیں زندہ کر کے اٹھائے گا پھر سب اللہ ہی کی طرف لائے جائیں گے۔ آج کا موضوع یہی ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ کیسا نادان ہے یہ کلمہ گو کہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر ان کہانیوں کے پیچھے پڑ گیا جو عقل بھی قبول نہیں کرتی۔ اس کے سامنے کوئی مر جاتا ہے تو جان لیتا ہے کہ یہ مردہ اب بے حس ہو گیا، نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ ہی بول سکتا ہے۔ لوگ اس کے کپڑے اتارتے، اسے غسل دیتے اور کفن دے کر اپنے کاندھوں پر اٹھا کر اسے قبرستان میں دفن کراتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اب یہ مردہ جسم سڑ گلنا شروع ہو جائے گا اور بدبو پھیل جائے گی۔ یہ مردہ اپنے لیے دعا بھی نہیں کر سکتا، اسی لیے سب مل کر اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ لیکن جب قبر میں دفن ہو گیا تو کہتے ہیں اب یہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے، لوگوں کی سن کر اللہ کے آگے رکھتا ہے اور اللہ سے منوا لیتا ہے۔ اگر قرآن و حدیث سے ان عقائد کا موازنہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ تو ہے ہی خلاف قرآن و حدیث۔ قرآن تو بتاتا ہے کہ اب یہ ختم ہو جانے والی زندگی صرف قیامت کے دن بحال ہوگی۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر اس زندگی کے بعد تمہیں موت آ جائے گی، پھر تم قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ سورہ مومنون۔ سورہ نحل میں فرمایا اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، مردہ ہیں، زندگی کی رمق نہیں شعور رکھتے کہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ قرآن مجید میں واضح کر دیا گیا کہ یہ مرا ہوا شخص جس کا یہ جسم مردہ ہو چکا ہے یہ کسی قسم کا شعور ہی نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے مردہ انسانی جسم کو زندہ انسانی جسم کا ضد قرار دیا ہے۔ سورہ فاطر میں فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اور نہیں ہے برابر اندھا اور دیکھنے والا، وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور نہیں تاریکی اور روشنی، وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور نہیں سایہ اور دھوپ، وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور نہیں ہے برابر زندہ مردہ کے۔ یعنی جس طرح اندھا دیکھنے والے کی ضد ہے، تاریکی روشنی کی ضد ہے، سایہ دھوپ کی ضد ہے، اسی طرح یہ مردہ جسم زندہ کی ضد ہے۔ بالکل معاملہ پلٹ جاتا ہے، مختلف ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا
کہ ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، اللہ جس چاہتا سنا دیتا ہے۔ اے نبی، آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے، کوئی انسان قبر والوں کو نہیں سنا سکتا۔ اور جو آیت پڑھی تھی کہ انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک قبول تو وہی کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور رہے مردے، والموتى یبعثهم اللہ، اور مردے ان کو تو اللہ اٹھائے گا۔ یعنی یہ مردے نہیں سنتے، یہ مردے اس لیے قبول نہیں کر سکتے کیونکہ وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ فرمایا انک لا تسمع الموتى، آپ مردہ کو نہیں سنا سکتے۔ سورہ فاتر میں فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور لوگ جنہیں پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، وہ ایک قطمیر، قطمیر کہتے ہیں کھجور کی گٹلی پر چڑھے ہوئے غلاف، ما یملکون من قطمیر، وہ اس غلاف کے بھی مالک نہیں ہیں۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو، ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو، لا يسمعوا دعاءکم، یہ تمہاری پکار بھی نہیں سن سکتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا، کاش کوئی ایسی بات ہو جائے، کوئی ایسا زبردست معاملہ ہو جائے کہ یہ سن بھی لیں تو مستجاب لکم، مالک نے فرمایا کہ تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے۔ وہ یوم القیامت یکفرون بشرککم، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ یعنی یہ کیا شرک، مردوں کو سمجھنا کہ یہ داتا اور دستگیر مشکل کشا اور حاجت روا ہیں، ان کو پکارنا کہ یہ ہماری پکار سنیں گے اور یہ ہمارے کسی کام میں آ جائیں گے۔ ولا ينبئک مثل خبیر، اور تمہیں جو یہ بات بتائی جا رہی ہے یہ ایک ایسی خبر دینے والا ہے کہ اس کے سوا کوئی خبر دینے والا نہیں ہے۔ اور یہی بات سورہ احقاف میں فرمائی کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا ان لوگوں کو پکارتا ہو جو قیامت تک اس کی داد رسی نہیں کر سکتے، وہ تو ان کی پکار ہی سے غافل ہے۔ بتایا کہ تم انہیں پکار رہے ہو لیکن وہ تمہاری پکار سے غافل ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں، یعنی انہیں معلوم ہی نہیں کہ تم انہیں پکار رہے ہو۔ ان دلائل سے ثابت ہوا کہ مردہ کا سماع ثابت نہیں۔ اب ہم آتے ہیں ان روایات کی طرف جن سے لوگ مردے کا سماع ثابت کرتے ہیں۔ اس بارے میں یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں قبروں کے پاس سے گزرے تو کہا السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاصل، اے قبر والوں، قبر کے باسیوں، تم پر سلامتی ہو، اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، تم ہم سے پہلے جانے والے ہو اور ہم تمہارے بعد جانے والے ہیں۔ دیکھیں اس روایت کو البانی نے ضعیف قرار دیا ہے، حوالہ ہے المسند موضوعی جامع الکتاب العشرہ باب ذکر عند زیارت القبور جلد 13 اور صفحہ 136۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت ہی صحیح نہیں بلکہ ضعیف ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ ایک دعا دی گئی ہے، اس سے مراد سنانا نہیں، جیسے کہ عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے حجر اسود کا بوسہ دیتے ہوئے فرمایا کہ انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، کہ تو نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ ہی کسی کو فائدہ۔ ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقبلک ما قبلتک، کہ میں نے تجھے بوسہ دیتا ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہیں دیتا۔ سوچیں کیا پتھر سنتا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا رہے ہیں، یہ ایک دل کی کیفیت ہے، اس سے مراد سنانا نہیں۔ قبرستان جانے پر صحیح حدیث اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قبروں پاس سے گزرتے تھے
فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، کہ اے مومنوں اور مسلموں کے گھر والوں پر سلامتی ہو، ہم بھی انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے، سنایا جانا مقصد نہیں کہ یہ سن رہے ہیں، بلکہ فرمایا کہ یہاں مردوں کو خطاب کر کے انہیں سنانا ہرگز نہیں ہے جیسا کہ لوگوں نے نکالا ہے، کیونکہ اللہ کی کتاب تو مردے کے سننے کی مطلق نفی اور تردید کرتی ہے۔ اس دعا کا مقصد مردوں کو سنانا یا سلام پہنچانا نہیں، بلکہ یہ اللہ کے سامنے ان کے لیے خاص دعا ہے۔ اور ہر زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ بعض اوقات غائب کو حاضر بنا لیتے ہیں، جیسے کسی کا باپ فوت ہو جاتا ہے، اس کی دی ہوئی نیکی کی تربیت بیٹے کے کام آتی ہے، تو وہ کہتا ہے اے میرے باپ اللہ تم پر، اے میرے ابا اللہ تم پر کروڑ رحمت کرے، کیسی اچھی تعلیم دی ہے، آج میرے کام آ رہی ہے۔ حالانکہ باپ وہاں موجود نہیں ہوتا اور نہیں باپ کو سنانا مقصود ہوتا ہے، البتہ یہ اولاد نے باپ کو یاد کیا تو اس کے لیے دعا کی۔ اس سے قبل بھی دوسری جگہ یہ حدیث پیش کر دی گئی تھی کہ جب ہم صلاۃ میں تشہد میں بیٹھ کے السلام علیکم یا ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلامتی ہے، السلام علینا علی عباد اللہ الصالحین، تو بخاری کی روایت کے مطابق یہ ہر نیک بندے کو پہنچ جاتی ہے، چاہے وہ زمین پر ہو یا آسمانوں میں، یعنی چاہے وہ زندہ ہو یا وہ مر کے آسمانوں میں جا چکا ہو۔ تو اب کوئی زندہ ہوتا ہے تو اس کو کوئی سامنے پیش نہیں کی جاتی۔ سماع موتا کے قائلین قلیب بدر والی حدیث بیان کر کے نہ صرف مردوں کا سماع ثابت کرتے ہیں بلکہ صحابہ اکرام پر الزام تراشی کرتے ہیں کہ سماع موتا کا مسئلہ صحابہ اکرام کا اختلافی مسئلہ تھا۔ اب آپ دیکھیں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن 24 سرداران مکہ کی لاشوں کو بدر کے ایک گندے کنویں پر پھینکنے کا حکم دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب وہ کسی قوم پر غالب آتے تھے تو 3 راتیں اس جگہ قیام فرمایا کرتے تھے، لہٰذا بدر میں بھی 3 دن قیام فرمایا، تیسرے دن آپ کے حکم سے اونٹنی پر زین کسی گئی، پھر آپ چلے۔ صحابہ کرام نے خیال کیا آپ کسی حجت کے لیے جا رہے ہیں، اصحاب بھی ساتھ ہو لیے، آپ چلتے چلتے اس کنویں کے ڈھیر پر تشریف لائے اور کھڑے ہو کر مقتلین قریش کو نام بنام آواز دینے لگے کہ فلاں 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 ابن فلاں، اور پھر فرمایا کہ فلاں بن فلاں ایسرکم انکم اطعتم اللہ ورسولہ، تمہارے لیے بہتر تھا کہ تم اطاعت کرتے اللہ اور اس کے رسول کی، فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، ہم نے تو پا لیا اپنے رب کے وعدے کو سچا، فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا پا لیا؟ تو یہاں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ما تکلم من ازداد لا ارواح لها، اے اللہ کے نبی، اے رسول اللہ، آپ ایسی لاشوں سے خطاب فرما رہے ہیں جس میں روح نہیں، یعنی صحابہ کے عقیدہ کیا تھا کہ جس جسم میں روح نہ ہو وہ سن نہیں سکتی، اس کے سارے احساس و شعور قیامت تک کے لیے سلب کر لیے گئے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدی، جو وہ ذات کے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ما انتم باسمع لما اقول منہم، تم ان باتوں سے زیادہ سننے والے نہیں جو میں ان سے کہہ رہا ہوں۔ قتادہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے اس وقت ان کو زندہ فرما دیا تھا تاکہ وہ اس کی بات کو سن لیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن لیں۔ اچھا، بہرحال یہ جب وہ معاملہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے بیان ہوا ہے کہ ابن عمر ایسا کہتے ہیں، تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں
مقالا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہم لیسمعون ما اقولون، اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ انہم لیسمعون ما اقول، کہ یہ ضرور سن رہے ہیں جو میں ان سے کہہ رہا ہوں. انما قالا، انہوں نے تو کہا تھا انہم الان لیعلمون ان ما کنت اقول لهم حق، کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اب ان کو پتہ چل گیا ہوگا، یعنی ان کو معلوم ہو گیا ہوگا جو کچھ میں ان سے کہتا تھا وہ سچ اور حق تھا. اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قرآن مجید کی آیتیں پڑھی ہیں کہ انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من فی القبور، یعنی قرآن کی آیت پڑھ کے انہوں نے بتایا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مردے سنتے ہوں. راوی جو ہے اس روایت کے کہتے ہیں یقول حین تبوؤ مقاعدہم من النار، یعنی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کچھ یہ کہا تو اس سے مراد یہ تھی کہ جب ان کو جہنم میں اپنا ٹھکانہ مل گیا ہوگا، یعنی جب وہ جہنم میں داخل کر دیے گئے ہوں گے، جیسا کہ قوم نوح کے لیے فرمایا نا کہ ڈبو دیے گئے اور جہنم میں داخل کر دیے گئے. مما خطیاتہم اغرقوا وادخلوا النار، یہاں ڈبو دیے گئے وہاں جہنم میں ڈال دیے گئے. آل فرعون کے لیے کہا گیا کہ ان کو ایک بدترین عذاب نے گھیر لیا. کون سا عذاب؟ کہ صبح شام جہنم پر، یعنی صبح شام جہنم پر یعنی ہمیشہ ہمیشہ جہنم پر. النار یعرضون علیہا، جہنم پر پیشی ہے ان کی. یہاں مر گئے، یہاں ڈبو کر ہلاک کر دیے گئے، وہاں جہنم پر پیشی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا بیان کردہ قانون یہی ہے کہ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، تم اس زندگی کے بعد موت آ جائے گی. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اور پھر تم قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے. تو لہذا یہ قرآن کا حتمی فیصلہ ہے. اور یہ جو فرقہ پرست کہتے ہیں اس بارے میں کہ صحابہ میں بھی اختلاف تھا، نعوذ باللہ، صحابہ ان لوگوں کی طرح ضد میں لڑنے والے نہ تھے. کسی ایک صحابی کا بھی یہ عقیدہ نہ تھا کہ مردہ سنتا ہے. اسی لیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے نبی، ایسے جسم سے کلام کر رہے ہیں جن میں روح نہیں. تو یہی سارے قرآن و حدیث کا مدعا ہے کہ مردہ نہیں سنتا.